السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹڈ اور دلچسپ سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ فیضان کے امی ابو فیضان کے رشتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فیضان اس بات کو لے کے ایگری نہیں ہوتا کہ کافی ٹائم سے فیضان کے امی ابو بس اس بارے میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم فیضان کی شادی کروا دیں، کہ اب ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور اس کے بھائی کی بھی شادی ابھی کروانی ہے، کیونکہ فیضان اپنے بھائی سے بڑا ہوتا ہے، تو جس وجہ سے فیضان کی پہلے شادی کروانا چاہتے ہوتے ہیں۔ لیکن فیضان اس بات کو لے کے بہت ہی منع کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ فیضان اور امرین ایک دوسرے کو بہت ہی پسند کرتے ہوتے ہیں، بہت ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے جو خاندان ہیں، ان میں بہت ہی زیادہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فیضان کے گھر والے امرین کے گھر والوں سے نہیں بنا کے رکھنا چاہتے ہوتی تو آپس میں رشتہ داری ہے، لیکن یہ ہے کہ ایگری نہیں ہوتے۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ نہیں ابو، میں نے وہیں پہ شادی کرنی ہے جہاں پہ میں نے سوچا ہوا ہے، اور جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں میں نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ فیضان کے ابو فیضان کو اٹھ کے زوردار سے تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ فیضان کے ابو کہنے لگتے ہیں کہ میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کے بیچ شادی نہیں کرنی، اب ان لوگوں سے ہم لوگوں نے کوئی رشتہ داری نہیں رکھنی۔ تمہاری سمجھ میں میری یہ بات نہیں آتی ہے؟ آئندہ اگر تم نے اس لڑکی کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جہاں پہ میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں کہ تم نے وہیں پہ شادی کرنی ہے۔ فیضان کہنے لگتے ہیں ابو، بنتی آپ لوگوں کی نہیں ہے، میرا تو کبھی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، تو آپ ان سے بگاڑ کے رکھے نا، میں بنا کے رکھوں گا کہ چلے ان سے نہ صحیح، ان کی بیٹی کے لیے ہی صحیح کہ ان سے تھوڑی بہت میں بنا کے رکھوں گا، لیکن پلیز ابو میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ فیضان کے ابو لیکن فیضان کی ایک بھی بات نہیں سنتے۔ فیضان اس طرف امرین سے ملتا ہے، امرین سے ساری یہ دکھ بھری کہانی شیئر کرتا ہے کہ میرے ابو نہیں مان رہے، کہ امی بھی نہیں مان رہی، کوئی بھی مطلب سمجھو تیار ہی نہیں ہے، میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، میری بات کو سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ امرین کہنے لگتی ہے کہ اب ہم کیا کریں نا، میرے بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کس طرح سے ایک دوسرے کے ہو جائیں، کہ کیا پتہ کہ کل کو تمہاری کہیں اور میری کہیں اور شادی کروا دیں، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا شروع ہونے لگے گا۔ لیکن امرین بہت ہی اچھی ہوتی ہے، دل کی بھی اچھی ہوتی ہے، اور اللہ کو رسول کو بہت یاد کرنے والی ہوتی ہے، کہ امرین بہت ہی عاجزی بندی ہوتی ہے، کہ فیضان بھی عاجزی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کو ماننے والا، ان کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، کہ رسپیکٹڈ ہوتا ہے، کہ بعد میں پتہ نہیں فیضان کو کیا ہو جاتا ہے کہ فیضان کی کسی اور جگہ جہاں پہ شادی کروا دی جاتی ہے، کہ فیضان اپنے آپ کو اس قدر بدل دیتا ہے کہ فیضان اس لڑکی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر ہوتا، جس لڑکی کشف کے ساتھ فیضان کی شادی ہوئی ہوتی ہے، کہ وہ لڑکی بھی فیضان کو پسند کرنے لگتی ہے، کہ اندر ہی اندر اس کے لیے فیلنگ رکھنے لگتی ہے، کہ فیضان نہیں اس کو رسپانس دیتا، کہ پوچھتا تک نہیں ہے۔ اس طرف امرین کے گھر والے بھی امرین کی شادی کسی اسد نام کے لڑکے کے ساتھ طے کر دیتے ہیں، کہ وہاں پہ پھر امرین کی شادی بھی کروا دیتے ہیں، کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں اور رسپیکٹڈ بھی ہیں، کہ امرین کہنے لگتی ہے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کہ میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب مت آئیں۔ اسد کہنے لگتا ہے کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہ امرین کہنے لگتی ہے کہ کیونکہ اس لیے کہ میں آپ کو رسپیکٹ تو دوں گی، میں آپ کی عزت تو کروں گی، لیکن آپ کو ساری زندگی مجھ سے پیار نہیں مل پائے گا۔ اسد کہنے لگتا ہے کہ دیکھو نہ، تم مطلب جو ہے نا، تم نے مجھے پہلے یہ بات بتائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ایسا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے، جو بھی تمہاری زندگی میں تھا وہ سب بھول جاؤ، کہ میں تمہارے ساتھ خوش ہوں تو تمہیں بھی میرے ساتھ خوش رہنا پڑے گا۔ کہ امرین کہتی ہے اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کہ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ اسد کہنے لگتا ہے دیکھو
میری پہلی بیوی بھی راضی تھی میری سے دوسری شادی میں، ٹھیک ہے، اور میرے بچے بھی ہیں 2 پہلی بیوی میں، سب نے تمہیں اپنا لیا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ امرین کہتی ہے کہ بس مجھے یہی مسئلہ ہے کہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہوں، کہ کل کو اگر آپ کو مجھ سے پیار نہ مل سکا، میں آپ کے ساتھ صحیح سے نہ چل سکی، تو بعد میں مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا۔ اسد کہنے لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کہ انسان سب بھول جاتا ہے، کہ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہاری زندگی میں اتنی خوشیاں لا کے بھر دوں گا کہ تم اپنا وہ پیار ویار سب پچھلی زندگی بھول جاؤ گی، اور تم صرف اور صرف مجھ سے پیار کرو گی، مجھے اپنا سمجھو گی۔ امرین کہتی ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیار تو صرف پیار ہی ہوتا ہے نا۔ اس طرف کشف کے ساتھ بہت ظلم شروع ہو جاتے ہیں کہ فیضان نہ اس کے ہاتھ کا کچھ پکا ہوا کھاتا، نہ ہی اس کی استری کیے ہوئے کپڑے پہنتا، نہ ہی اس سے بات کرتا، نہ ہی اس کے ساتھ ایک ہی بستر پہ سوتا، کہ کشف کو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت ہی زیادہ دکھ ہونے لگتا ہے کہ کشف لیکن اتنی صبر والی ہوتی ہے کہ اس نے کبھی اپنے گھر فون کر کے اس بات کو لے کے گلہ شکوہ نہیں کیا کہ میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح سے رہتا ہے۔ کرتے کرتے ٹائم گزرتا جاتا ہے کہ فیضان بہت ہی بری ایک حرکت پہ بھی اتر آتا ہے کہ وہ نشہ کرنے لگتا ہے، کہ نشے کی حالت میں وہ اور بھی زیادہ کشف کے ساتھ ظلم اور زیادتی شروع کر دیتا ہے، کہ اس کو مار پیٹ تک اس نے 1-2 دفعہ بار کرنی شروع کر دی، کہ اس کے اوپر 1-2 دفعہ بار ہاتھ اٹھایا، مطلب کہ کشف کہنے لگی کہ نہیں مجھے مت مارو، میں پریگننٹ ہوں، ٹھیک ہے، کہ دیکھو تم باپ بننے والے ہو، میں ماں بننے والی ہوں، کہ دیکھو یہ دونوں تمہارے بچے ہوں گے، اور یہ رپورٹ آئی ہے کہ یہ 2 بچے ہیں، جڑواں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان دنوں میں تو تم مجھ پہ بالکل ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں، پہلی بات یہ ہے، کہ دوسری بات یہ ہے کہ پلیز پلیز میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں کہ میری زندگی سے نکل جاؤ، کہ اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ اور کچھ غلط کروں، کہ کل کو تم مجھے نہ کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ کشف کہنے لگتی ہے کہ مجھے تو آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو چکا ہے، کیا گزر چکا ہے، تو نہ ہی آپ نے مجھے اس بارے میں بتایا، تو مجھے تو یہ 4 سے 5 منتھ گزرنے کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مجھ سے پیار نہیں تھا یا آپ میرے ساتھ خوش نہیں رہے تو آپ میرے قریب کیوں آئے؟ فیضان کہنے لگتا ہے کہ دیکھو کسی بھی مرد کے پاس کوئی عورت آئے گی کہ وہ مرد اپنے آپ کو پورے طریقے سے کنٹرول نہیں رکھ پاتا، کہ میں ان میریڈ ہوں، کہ جب میں نے کسی لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا سوائے اپنے پیار کے علاوہ، اب میں میریڈ ہوں کہ بس تم میرے قریب آئی ہو اور میری اتنے زیادہ کلوز رہنے لگی تھی، اس لیے میں نے تمہیں ہاتھ لگایا، تو اس کے لیے بھی میں تم سے سوری بولتا ہوں، لیکن میں تمہارے سامنے ہاتھ بھی جوڑتا ہوں کہ میری زندگی سے نکل جاؤ، میری زندگی سے چلی جاؤ، اور اپنے ان دونوں بچوں کو بھی لے جاؤ، کہ جو بھی ہیں یہ۔ کشف کہنے لگتی ہے میرے دن قریب لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، تو بس اللہ پاک کرے کہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر پریگننسی کمپلیٹ ہو جاتی ہے کچھ ہی مہینوں بعد، کہ کشف کو 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ کشف ان کو جب دیکھتی ہے کہ وہ دونوں بیٹے معذور ہوتے ہیں، کہ کشف دیکھ کے خوش بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ رونے بھی لگتی ہے، کہ دیکھتی ہے کہ اس کے جو دونوں بیٹے ہیں وہ معذور ہیں۔ پھر کشف کو اس بات کو لے کے دکھ ہونے لگتا ہے، بہت زیادہ رونے لگتی ہے، اپنے گھر فون کر کے بتاتی بھی ہے کہ مجھے 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ دونوں معذور ہیں، کہ کشف کی امی کہنے لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ کشف کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو پریگننسی میں میرے اوپر ظلم ہوتا رہا، کہ میں جو سٹریس لیتی رہی، اس وجہ سے آج ان دونوں بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، لیکن میں اب اس میں کیا کروں۔ پھر کشف کچھ ٹائم گزرنے کے بعد کہ فیضان سے خود بخود ڈیورس مانگ لیتی ہے، کہ کہنے لگتی ہے کہ مجھے ڈیورس دے دے، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ فیضان اس بات کو لے کے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کہ فیضان کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، کہ
میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا، کہ تم میری زندگی سے پھر پکا پکا چلی جاؤ گی، کہ کبھی میری زندگی میں آؤ گی نہیں۔ کشف کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا یا جو کچھ آپ نے ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا، کہ میں بد دعا تو نہیں دیتی، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کے آگے بھی آئے گی ضرور۔ فیضان کہنے لگتا ہے تو یہ بد دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں بولا تھا کہ میں تمہیں نہیں رکھنا چاہتا اپنی زندگی میں اپنے پاس۔ کشف کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے، میں اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں، لیکن آج میں اتنی دکھی ہوئی ہوں، اپنے ان بچوں کو بار بار دیکھ کے روتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کہ میں اپنے دونوں بچوں کو لے کے اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ فیضان کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے، چلی جاؤ، یہ کچھ پیسے رکھ لو کہ تم اپنا تھوڑا بہت خرچہ اٹھا لینا اور ان کے لیے کچھ کر لینا۔ کشف کہنے لگتی ہے رکھو اپنے پیسے پاس، نہ مجھے کوئی تمہارا خرچہ چاہیے کہ نہ ہی مجھے تم سے کچھ اور چاہیے۔ کہ فیضان کہنے لگتا ہے کہ نہیں، میں صرف اور صرف ان بچوں کے لیے دے رہا ہوں۔ کشف کہنے لگتی ہے کہ یہ آپ کے بچے نہیں، یہ میرے بچے ہیں، میں ان کو لے کے گھر واپس جا رہی ہوں۔ کہ کشف کچھ کرتے کہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اس طرح فیضان کے ماں باپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فیضان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ کشف یہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اور ان دونوں میں ڈائیورس بھی ہو گئی ہے، کہ ان دونوں نے جا کے عدالت سے بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ فیضان کے ابو جو ہوتے ہیں کہ فیضان کو 2 سے 3 تھپڑ زور سے لگاتے ہیں، کہ کہنے لگتے ہیں کہ جاؤ کرو اب اپنی مرضی، کہ تم نے ہماری مرضی میں، تم نے ہمارے کہنے پہ جو شادی کی تھی کہ تم اس میں خوش نہیں تھے۔ کہ فیضان بہت رونے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے ابو میں نے کہا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، میں نے نہیں رہنا، میں نے وہیں پہ کرنی ہے جہاں پہ میں نے سوچا ہوا ہے، کہ بس اب چاہے کچھ بھی ہو جائے کہ میں نے امرین کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ کہ فیضان کے ابو کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو کبھی پاسبل ہو نہیں سکتا، کہ چلو اب ہم تو اگر مان جائیں گے تمہاری خوشی کے لیے، لیکن کیا وہ لوگ مانیں گے کہ جہاں پہ تم کرنا چاہتے ہو؟ کہ ان کے ساتھ ہماری کتنی لڑائی ہوئی تھی، تمہیں یاد ہی ہوگا کہ پورا محلہ سن رہا تھا اس دن۔ فیضان کہنے لگتا ہے ابو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دیں تو میں ضرور کچھ نہ کچھ کر لوں گا، میں اپنے پیار کو اس گھر میں لا کے رہوں گا، اپنی زندگی میں دوبارہ سے لا کے رہوں گا۔ پھر فیضان کوشش کرنے لگتا ہے، کہ فیضان کتنے ہی ٹائم تک کوشش کرتا رہتا ہے کہ امرین کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ، کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا، کہ فیضان اس بات کو لے کے اور دکھی ہو جاتا ہے۔ لیکن فیضان ساتھ ساتھ یہ کوشش ضرور کر رہا تھا کہ اس کا امرین کے ساتھ کسی طریقے سے کانٹیکٹ ہو جائے، لیکن کہ اس کا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا امرین کے ساتھ۔ اس طرف کشف نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو 1 سے 1.5 سال میں 2 سال میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا، کہ فیضان نے مطلب کشف کے ساتھ کیا کچھ کیا، پھر کشف نے یہ سب کچھ بتا دیا ہوا تھا اپنی امی کو۔ کہ کشف کی ماں جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ بیٹا کہ جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ یا تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اپنے سامنے ضرور آئے گی۔ کہ کشف کہنے لگی امی میں تو اس کو بد دعا نہیں دے کے آئی، لیکن کہتے ہیں کہ اکثر نہ دی ہوئی جو ہے کہ وہ بد دعا لگ جاتی ہے، ضرور لگ جاتی ہے۔ کہ میں اپنے بچوں کی خاطر سوچ کے یہ آپ کو بالکل منع نہیں کرتی امی کہ آپ ایسے انسان کو پھر جتنی ہو سکے کہ بد دعائیں دیں۔ یہ کشف کی ماں کہنے لگتی ہے کہ بیٹا کہ میں ان دونوں بچوں کی خاطر ہی کہہ رہی ہوں کہ چلو تمہیں تو چلو اتنی کوئی چوٹ وغیرہ بھی، تمہاری جو تھوڑی بہت چوٹ تھی، نشان تھے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ دونوں بچے ساری زندگی اسی طرح سے رہیں گے، ہم ان کا علاج کہاں سے کروائیں گے؟ کہ ہم تو خود اتنے غریب ہیں کہ ہمیں کہ ایک آدھے ٹائم کی جڑتی ہیں، ایک آدھے ٹائم کی جڑتی تک نہیں ہے، کہ تمہیں اچھے گھر میں بیاہ کے اسی لیے دیا تھا کہ چلو کہ تم اپنی زندگی آرام سکون سے گزارو گی، لیکن یہ ہے کہ تمہارے نصیب بھی اتنے خراب تھے کہ تمہیں
ایسی جگہ پہ ہم نے باندھ دیا کہ جو کہ لڑکا اتنا ظالم کہ جس کو نہ اپنے بچوں کی کوئی پرواہ کہ نہ کہ اپنی بیوی کی کوئی پرواہ، کہ کشف کہنے لگی کہ امی میں کہیں پہ کام کر لیتی ہوں، کہ چلو میں اپنے دونوں بچوں کا علاج تو نہیں کروا سکتی لیکن یہ ہے کہ ان کا خرچہ پانی یہ سب میں پورا کرتی رہوں گی۔ کشف کی ماں کہنے لگتی ہے نہیں بیٹا، تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں ہے نا، تمہاری ماں کمائی کرتی ہے، تمہارے باپ وہ کمائی کرتے ہیں، بھائی کماتے ہیں نا، تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں، کہ جب تک یہ بچے تھوڑے بہت بڑے نہیں ہو جاتے، کہ سالوں میں نہیں پہنچ جاتے، تب تک تو تم بالکل سوچو بھی مت۔ کشف کہنے لگتی ہے امی مجھے سلائی کا کام تو آتا ہے نا، کہ میں گھر پہ سلائی کا کام شروع کر لیتی ہوں، کہ تھوڑا بہت میں بھی ان کو تکتی رہوں گی نا، میں ان کی ماں ہوں، میری ذمہ داری ہے یہ۔ کہ کشف کی ماں کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، کہ جیسے تمہیں ٹھیک لگے کہ تم ویسا کر لو۔ اس طرف کشف بہت ہی زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھنے لگتی ہے، کہ اور گھر میں سلائی کرنے لگتی ہے، کہ لوگوں سے کپڑے شپڑے لے کے، کہ کبھی کوئی آرڈر مل گیا کبھی کوئی نہ ملا۔ یہ کشف اپنی طرف سے بھی بہت کوشش کرتی رہتی ہے کہ ہاں جی آپ نے اپنے کپڑے سلائی کروانے ہیں نہیں کروانے بتا دیں، کہ کب کروانے ہیں، کہ آگے عید آ رہی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ کافی سارے لوگ تو منع بھی کر دیتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم آپ سے نہیں، ہم نے کسی اور سے سلائی کروانے ہیں۔ کافی سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سلے سلائی لیں گے، اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں، کہ کشف کا ان باتوں کو لے کے بھی دل دکھتا، لیکن کشف یہ سوچتی ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ چلتا ہے، کہ ضروری نہیں کہ میں اکیلی کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہو۔ کہ اس طرف فیضان کہ جو کہ امرین سے کانٹیکٹ کرتا رہتا ہے لیکن اس کا امرین کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا، کہ پھر وہ امرین کی طرف نکل جاتا ہے کہ امرین کو وہ ڈھونڈے گا، کہ امرین سے وہ ملے گا، کیونکہ فیضان بیرون ملک چلا گیا ہوا ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ واپس آیا ہوا ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، وہیں سے پھر کشف جو ہے نا اپنے گھر واپس گئی ہوتی ہے، کہ فیضان کے پاس ایک ہی مہینہ ہوتا ہے کہ پھر اس نے واپس جانا ہوا ہوتا ہے، کہ فیضان امرین کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، جہاں جہاں امرین کا اس کو پتہ تھا وہاں پہ اس کا پتہ لگوانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا، کہ پھر فیضان گھر واپس آ جاتا ہے، کہ فیضان کہتا ہے کہ اب میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ بھی کسی کام میں مصروف اس لیے کیا تھا کہ مجھے زیادہ تمہاری یاد نہ آ سکے امرین، لیکن میں کیا کروں مجھ سے رہا نہیں جاتا، کہ ویسے تو میں اچھا خاصا کماتا ہوں لیکن میں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو جاب پہ رکھا، اسی لیے رکھا کہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکوں، لیکن اب یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ کہ 2 سے 3 دن گزرنے کے بعد فیضان کو ایک نمبر سے میسیج آتا ہے واٹس ایپ پہ، کہ فیضان وہ میسیج ریسیو کرتا ہے، کہ اس میسیج میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فیضان میں امرین ہوں، کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت مشکل سے رابطہ کیا ہے، کیونکہ میرا جو پہلا سم نمبر تھا وہ میرے شوہر نے بند کروا دیا ہے، کہ یہ مجھ پہ بہت ہی زیادہ پابندیاں لگاتا ہے، اور تو اور مجھے مارتا بھی ہے اور مجھ پر غصہ بھی بہت کرتا ہے، کہ میں تمہارا نام لوں تو اور زیادہ چڑھنے لگتا ہے، کہ فیضان میں تم سے پیار کرتی ہوں، کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں واپس ایک دوسرے کے پاس آ جائیں، کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ امرین تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہارا ادھر ادھر کتنا پتہ کروایا، میری کیا حالت ہوگی ہے تمہارے لیے کہ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ امرین کہنے لگتی ہے کہ ہاں فیضان مجھے پتہ ہے کہ میں کچھ ٹائم تک کے لیے تو تمہیں بھولی تو نہیں لیکن میں نے صبر ضرور کر لیا تھا، لیکن مجھے بھی رہ کر تمہاری یاد آنے لگی، کہ اب میں یہی چاہتی ہوں کہ فیضان میں اپنے ہسبینڈ سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں، کہ اب یہ میرے ساتھ سلوک بھی اچھا بھی نہیں کر رہا، کہ مجھ پہ پابندیاں لگانے لگا ہے، کہ اس نے میرا پہلا سم نمبر بھی بند کروا دیا ہے، کہ میرا کتنی ہی میری فرینڈ کے ساتھ بھی کانٹیکٹ تھا، کہ اب دیکھو میرے پاس نہ کسی کا کانٹیکٹ ہے نہ تمہارا کانٹیکٹ تھا۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، کہ مجھے اسد کی جاب کا ایڈریس بتاؤ، کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں تو اس کو سمجھاتا ہوں کہ پلیز پلیز اس طرح سے نہ کرے، کہ تمہیں ڈیورس دے دے، اور یہ ہے کہ تمہیں چھوڑ دے، مطلب میرے لیے میں اپنے لیے بات کروں گا۔
امرین کہنے لگتی ہے بہت مشکل ہے، اس کے اندر اس قدر جہالت بھری ہوئی ہے کہ وہ میری کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ پہلے تو تھوڑا بہت ٹھیک چلتا رہا، لیکن اب یہ ہے کہ سب کچھ اس نے ختم کر دیا کہ مجھے تمہارا نمبر بھی یاد نہیں تھا کہ مجھے کس طرح سے میں نے تمہارے ساتھ کانٹیکٹ کی ہے۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ کہ فیضان کیا کرتا ہے کہ جہاں پہ اسد اپنی جاب کرتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ فیضان پہنچ جاتا ہے، اور اسد جیسے کہ اس نے فیضان کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہو، لیکن اسد کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسد سے جا کے فیضان سلام دعا کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ۔ پھر فیضان اپنی بات جلدی کر دیتا ہے کہ دیکھو کہ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ تمہیں قسم ہے کہ تمہیں اللہ کوئی اور دے دے گا، کہ اس طرح کی فیضان اس سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ کہ اسد کہتا ہے کہ یہ میری جاب ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میرا کام ہے، کہ یہاں پہ میں تمہاری یہ بکواس نہیں سننے والا، اور اچھا تو تم ہو وہ لڑکے کہ جس سے وہ پیار کرتی تھی، ویسے تو اب وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، تم سے تو کوئی پیار ویار کرتی نہیں، کبھی اس نے تمہارا ذکر نہیں کیا، کبھی اس نے تمہارا نام نہیں لیا۔ آئی نو کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس سے چھوڑ دینا چاہیے، بھول جانا چاہیے۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ نہیں، دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا، تمہیں جو کچھ چاہیے میں تمہیں دوں گا، جو تم کہو گے میں تمہارے لیے کروں گا، لیکن پلیز 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 میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پیار کو چھوڑ دو میرے لیے۔ اسد کہنے لگتا ہے دیکھو فیضان، میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کہ نہ میری ویسے بھی تمہارے ساتھ دشمنی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ میں بھی پیار کرتا ہوں، تو مجھے وہ مل گئی ہے۔ آج کل ویسے تم لوگ یہی کرتے ہو کہ کسی کو کسی کا پیار مل جائے تو تم لوگ حسد کرنے پر اتر آتے ہو۔ فیضان کہتا ہے کہ وہ تم سے پہلے میرا پیار ہے، کہ تم پیار کرو یا نہ کرو یہ تو تمہارا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ میری زندگی میں تھی، کہ کس طرح سے ہمارے خاندان میں لڑائی چلتی رہی اور کس طرح سے مجھے اس سے اور اسے مجھ سے کہ فیضان کی ساری بات سننے کے بعد بھی اسد اس کی باتوں پر بالکل نہ یقین کرتا ہے، نہ اس پر رحم کھاتا ہے، ترس اس کو کچھ بھی نہیں۔ کہ فیضان بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے لگتا ہے، لیکن اسد کو اس پر ذرا سا بھی ترس نہیں آتا، تو الٹا اسد اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے فیضان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اسد کے گلے پڑ جاتا ہے، کہ اسد کو بہت زیادہ وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، کہ 2-3 تھپڑ بھی لگاتا ہے، حالانکہ اس کو کہ دھکا دیتا ہے ادھر، جو کہ دکان کی اوپننگ ہوتی ہے کہ اسد کے جو جان پہچان والے ہوتے ہیں آ کے اسد کو بچاتے ہیں اور فیضان کو مارنے لگتے ہیں، کہ فیضان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہ کیونکہ اسد ان کا بھائی دوست کی طرح ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ آ کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، کہ اس کو جو بھی بندہ مارا، لیکن ان کو بات نہیں پتہ ہوتی، فیضان کو وہ مارتے ہیں، بہت دھکے دے کے دکان سے باہر نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فیضان کو کافی حد تک چوٹ بھی آتی ہے، لیکن اسد کو جسٹ ایک چھوٹی سی خروچ آئی ہوتی ہے، کہ فیضان روتا دھوتا پریشانی کی حالت میں گھر چلا جاتا ہے، اور فیضان کے ماں باپ جو کہ فیضان کی یہ حالت دیکھتے ہیں اور بہت ہی غمزدہ ہوتے ہیں، اور لیکن کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اتنے میں ہی رات ہونے پر فیضان کے بابا جو کہ فیضان کو اپنے کمرے میں بلاتے ہیں، کہ فیضان جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کو مرہم پٹی بھی کروا لی ہوتی ہے، کہ اس کی امی نے اس کو پٹی وغیرہ کر دی ہوتی ہے، دوائی میڈیسن لگا دی ہوتی ہے۔ فیضان کے بابا جو کہ فیضان کو گلے لگا کے رونے لگتے ہیں، کہ کہنے لگتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو فیضان ایسا، تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، تمہیں ہم پہ ذرا ترس نہیں آتا؟ کہ فیضان کہنے لگتا ہے مجھے آپ لوگوں پہ بہت ترس آتا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو مجھ پہ ترس نہیں آیا یا اب نہیں آ رہا؟ کہ فیضان کے بابا کہنے لگتے ہیں کہ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، لیکن میں تمہارے لیے اب کیا کر سکتا ہوں، کہ تم ویسے کہاں گئے تھے؟ فیضان کہنے لگتا ہے کہ ابو پلیز میرے لیے کچھ کر دیں، میں اور وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے تو اس کو، آپ یقین کرو کہ مجھے صبر تک نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایک جاب سٹارٹ کر دیا یہاں پہ، کہ میں اپنے دوست کے ساتھ اس کی شاپ پر جا کے اس کی ہیلپ کروانے لگا، کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے واپس بھی جانا ہے باہر کے ملک۔ کہ فیضان کے بابا کہنے لگتے ہیں کہ تم صبر رکھو، میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔
کہ فیضان کو بالکل بھی صبر نہیں آ رہا ہوتا، کہ فیضان رو رو کے اس کی بری حالت ہوتی ہے، کہ فیضان بہت زیادہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے، کہ امرین جب دیکھتی ہے کہ فیضان کا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، پہلے تو وہ واٹس ایپ پہ اس کے ساتھ یا کال پہ تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا، لیکن اب تو بالکل بھی اس طرح کا کوئی سین نہیں، تو امرین خود بہت زیادہ ٹینشن میں آنے لگتی ہے، کہ امرین کہتی ہے کہ پتہ نہیں فیضان ٹھیک تو ہوگا نا، کہ اس کی جو حالت ہے میرے بغیر، کہ وہ میرے بغیر نہیں جی سکتا اور میں بھی اس کے بغیر نہیں جی سکتی، کہ میں سانس بھی لے رہی ہوں تو کس طرح سے لے رہی ہوں۔ کہ اتنے میں ہی کہ امرین اسد کے کمرے میں چلی جاتی ہے، کہ اسد کی بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے لگتی ہے، کہنے لگتی ہے کہ اسد پلیز پلیز اس طرح سے نہ کرو، کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، کہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ کہ اسد اس کی بالکل کوئی بات سنتا نہیں ہے، آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اتنے میں ہی اسد کی جو پہلی بیوی ہوتی ہے انسا، کہ وہ آتی ہے اسد کے پاس، کہنے لگتی ہے کہ اسد دیکھو کہ زبردستی کے کوئی رشتے نہیں ہوتے، کہ تم نے اس کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے، کہ اس کو تم نے زبردستی اپنی بیوی بنایا ہے، کیونکہ اس کی تم نے خوبصورتی دیکھی ہے، لیکن تم اپنی بھی زندگی خراب کر رہے ہو، اس کی بھی خراب کر رہے ہو، اور مجھے بھی اب آج کل جو ہے نا بہت زیادہ جھڑک رہے ہو، میرے بچوں پر بھی تم روب جھاڑ رہے ہو، آخرکار اس طرح سے کیوں کر رہے ہو۔ کہ اسد کہنے لگتا ہے کہ تم دونوں نا اپنی بکواس بند کرو، ٹھیک ہے، میری زندگی سے تم دونوں نکل جاؤ، کہ میں صرف ایک کو نہیں بلکہ تم دونوں کو چھوڑتا ہوں۔ امرین کو اٹھاتا ہے، بہت زور سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ تمہیں طلاق چاہیے نا مجھ سے، ٹھیک ہے میں تمہیں ڈائیورس دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ تم نے مجھے چھوڑا نا، کہ تم کبھی زندگی میں بھی اگر اس کے ساتھ خوش رہ گئی تو دیکھنا پھر اسد صبح ہوتے ہی امرین کو ڈائیورس دے دیتا ہے، کہ امرین اس بات کو لے کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اسد نے مجھے خود بخود ڈائیورس دے دیا ہے، کہ پتہ نہیں اسد کے دل میں ایسا کیا رحم جھاگا کہ اسد نے خود بخود امرین کو چھوڑ دیا، کہ اسد کہنے لگتا ہے جاؤ آزاد ہو، تم دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، اور رہ گئی بات تمہاری انسا، کہ تمہیں میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں، کہ میں نے امرین کو چھوڑ دی ہے، کہ ٹھیک ہے بس جائیے جہاں جاتی ہے، لیکن ایک بات میں نے اس کو بول دی ہے نا کہ یہ اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ انسا کہنے لگتی ہے ایک تو اس کو بھیج بھی رہے ہو، آزاد بھی کر رہے ہو، اور اس کو بددعائیں بھی بہت دے رہے ہو تم۔ اسد کہنے لگتا ہے کہ میں اس سے پیار کرنے لگا تھا، بٹ اس نے میری کوئی قدر نہیں کی، اسی لیے میں نے اس کو چھوڑا، اس لیے میں نے اس کو بددعا دی ہے، تو اسی لیے ٹھیک ہے۔ امرین کہنے لگتی ہے کہ نہیں، مجھے بددعا نہ دو، مجھے پھر اپنے ساتھ ہی رکھ لو، کیونکہ بددعا دو گے میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی، تو تم مجھے بہتر ہے کہ اپنے ساتھ ہی رکھ لو۔ اسد کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا، جاؤ، میں نے تمہیں اسی کے لیے چھوڑا ہے کہ جس کے لیے تم روتی ہو، کہ جس کے لیے تم نے میرے ساتھ جو ہے نا کبھی پیار نہیں کیا۔ امرین کہنے لگتی ہے اگر اسی کے لیے چھوڑا تو بددعائیں کیوں دے رہے ہو، کم سے کم مجھے بددعا تو نہ دو نا، کہ یا تو اپنی بددعا واپس لو یا پھر مجھے ساتھ ہی رکھ لو، میں پھر جیسے جیسے ہو سکا تمہارے ساتھ زندگی گزار لوں گی۔ اسد کہنے لگتا ہے فی الحال میرا موڈ بہت آف ہے، تو تم یہاں سے جاؤ، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ فی الحال تو امرین وہیں پہ ہوتی ہے اسد کے گھر میں، کہ تھوڑی دیر گھنٹہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد پھر امرین آتی ہے اسد کے کمرے میں، کہنے لگتی ہے اب تو دیکھو ہماری شادی بھی نہیں رہی، کہ دیکھو تم مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، آگے فیصلہ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اسد کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں اسی لڑکے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور میں بددعا بھی نہیں دیتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم اسی کے ساتھ رہو اور خوش رہو ہمیشہ، لیکن آج کے بعد مجھے اپنی گھٹیا شکل نہ دکھانا، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ امرین کیا کرتی ہے کہ اپنے دونوں بچوں کو اٹھاتی ہے، کہ ایک تو چلنے پھرنے لگتا ہے اور دوسرا کہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، کہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اپنے گھر جاتے ہی اپنی امی کو بتاتی ہے کہ امی اسد نے مجھے ڈائیورس دے دیا ہے، تو میرے ساتھ بس اس کا سلوک اچھا نہیں تھا اور میں بھی اس کے ساتھ ناخوش تھی۔ پھر امرین کی امی پوچھنے لگتی ہے کہ تم خوش کہاں تھی، کہ اب تو وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر بھی نہیں رہا تھا۔ امرین کہتی ہے کہ امی میں فیضان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، مجھے فیضان کے ساتھ ہی رہنا ہے، مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے،
آپ میری کہ میں فیضان سے ہی پیار کرتی ہوں، میں نے اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ کہ امرین کی یہ بات کرتے ہوئے ہی امرین کی امی اس کو زوردار کھینچ کے تھپڑ لگاتی ہے، کہنے لگتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری کتنی گہری لڑائی ہوئی تھی۔ امرین کہنے لگتی ہے امی یہ جو پیار ہوتا ہے یہ جب ہوتا ہے تو یہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ کس کی کس سے کتنی بنتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تھوڑا سا ہی لیکن بنا کے رکھو، کہ پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بڑی عید پہ قربانی کرتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو گوشت بھجواتے ہیں، باہر غریبوں کو بانٹتے ہیں۔ امرین کی یہ باتیں سن کے کہ جو کہ امرین کی امی ہوتی ہے نادیہ، کہ کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ابو سے بات کروں گی، لیکن میں صرف بات کروں گی کہ آگے وہ مانے یا نہ مانے، پھر مجھے تم نے کچھ نہیں کہنا۔ امرین کہتی ہے امی مجھے یقین ابو مان جائیں گے، کہ لیکن امرین کے ابو سے ساری بات کرنے کے بعد کہ امرین کے ابو نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ امرین کے ابو کہنے لگتے ہیں کہ میرا 30 سے 40 ہزار جو ہے کہ وہ فیضان کے ابو کھا گئے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے یہاں پہ کتنی مشکل مجبوری بنی ہوئی اس وقت کہ میں نے جب پیسے مانگے اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی کہ اس نے مجھے میرے پیسے واپس نہیں کیے۔ امرین کہنے لگتی ہے کہ اگر میں ابو آپ کو پیسے واپس دلوا دوں، کہ امرین کے ابو اس کو کہنے لگتے ہیں ایسے بہکی ہوئی باتیں نہ کیا کرو، تو چپ چاپ اندر دفع ہو جاؤ، کہ امرین روتے دھوتے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ امرین کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب میرا ڈیورس ہو گیا اور مجھے ڈیورس لینے کا بھی کیا فائدہ ہوا کہ جب اب گھر والے بھی نہیں مان رہے۔ پھر امرین کیا کرنے لگتی ہے کہ فیضان کو کال لگاتی ہے، کہ فیضان کال اٹھاتا ہے، کہ کہنے لگتی ہے کہ فیضان میری یہاں سے ڈیورس ہو گئی ہے، کہ فیضان بہت زیادہ خوش ہونے لگتا ہے، لیکن فیضان بہت زیادہ سیڈ بھی ہوتا ہے، کہ فیضان کہتا ہے کہ آج کے بعد مجھے کال یا کوئی میسج نہ کرنا۔ کہ امرین کہنے لگتی ہے کیوں کیا ہوا، کہ فیضان پھر ساری بات بتاتا ہے، کہ امرین کہتی ہے کہ ارے یار تو تم خود جذباتی ہو گئے تھے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اسد کے ساتھ لڑائی کرنے کو، کہ کل میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، میں آؤں گی، تم مجھے بتاؤ میں نے کہاں پہ آنا ہے۔ پھر فیضان اپنے پیار کی خاطر کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ فلاں ہوٹل ہے ادھر آ جانا۔ امرین فیضان سے ملنے کے لیے ہوٹل پہ چلی جاتی ہے اور جا کے فیضان کو ملتی ہے، بہت ساری بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں دونوں، اور امرین یہ کہنے لگتی ہے کہ فیضان آئی ایم سو سوری کہ میں نے تمہیں اتنا ہرٹ کیا، کہ جتنا تم نے مجھ سے پیار کیا اتنا کبھی کسی نے مجھ سے پیار نہ کیا ہوگا، تمہارا پیار سچا ہے، کہ اللہ نے اس حد تک ہماری مدد تو کر دی ہے کہ ہم دونوں آزاد ہو گئے اپنی شادی سے جو ہماری زبردستی کی ہوئی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ اپنے گھر والوں کو کیسے منائیں۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ میں بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، نہیں تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ میں آپ کے ابو کو مطلب کہ چاچو کو یہ کہتا کہ مجھے گھر داماد رکھ لیں، کہ میں ان کو ساری زندگی پھر کما کے دینے کے لیے کھلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے تم سے جدا نہ کرے۔ امرین کہنے لگتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کر کے ہمیں ان کی صلح پھر کروانی پڑے گی، کہ آخرکار ان کی پھر ہم صلح کیسے کروائیں۔ لیکن امرین کہنے لگتی ہے کہ فیضان میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں میرے 2 بچے بھی ہو گئے ہیں کہ جن میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ ان 2 بچوں کو اسد کے حوالے کر دو، بس تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اپنی ایک نئی زندگی بنائیں گے اور بچے پیدا کریں گے۔ امرین کہنے لگتی ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو کہ بچے میں چھوڑ دوں، میں ان کی ماں ہوں، میں کوئی سوتیلی ماں نہیں ہوں یا ان کی ماسی نہیں ہوں کہ انہیں چھوڑ دوں، وہ بچے صرف اسد کے نہیں وہ بچے میرے بھی ہیں۔ فیضان جب بچوں کی صورت دیکھتا ہے کہ فیضان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے، کہ امرین اپنے موبائل فون میں ان دونوں بچوں کی تصویر دکھاتی ہے۔ فیضان کہتا ہے کہ ہٹاؤ انہیں میرے۔ امرین کو اس بات کو لے کے بہت زیادہ دکھ ہونے لگتا ہے کہ فیضان مجھے تو اپنا لے گا، شاید میرے ان دونوں بچوں کو شاید کبھی زندگی میں نہ اپنا پائے، لیکن امرین پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کے
کہ فیضان سے ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور فیضان کی تڑپ بھی دیکھتی ہے کہ فیضان اس سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ پیار تو وہ بھی کرتی ہوتی ہے کہ کافی سارے لوگوں کے لیے، کہ ان کی مجبوریاں ان کو کسی راہ رستے لگنے نہیں دیتی، لیکن امرین پھر بھی فیضان کے ساتھ شادی کا فیصلہ ہی کرتی ہے، کہ فیضان جاتا ہے کہ امرین کے گھر میں، کہ وہاں جا کے بات کرتا ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری فیملی سے کیا ایشو ہے، یا میری فیملی تو چلو اب آپ لوگوں سے صلح کرنا چاہتی ہے میری خاطر، لیکن میں اب آپ لوگوں کا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کہ امرین کی امی پہلے تو بہت زیادہ غصہ کرنے لگتی ہے کہ یہ یہاں پہ کیوں آیا ہے، اور امرین تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو، کہ امرین کہنے لگتی ہے امی کہ بس چھوڑ دیں، اب جو کچھ ہوا سو ہوا، پلیز معاف کر دیں، ابو کو بھی بولے معاف کر دیں، کہ ہم دونوں کی اب شادی کروا دیں۔ کہ فیضان کہنے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جتنے پیسے چاہیے میں آپ لوگوں کو پیسے دوں گا، کہ آپ لوگ بس اتنا بتا دیں کہ، یا پھر آپ لوگ مجھے یہ ریزن بتا دیں کہ آپ لوگ کس طرح سے راضی ہوں گے، کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ امرین کی امی کہنے لگتی ہے کہ ہماری لڑائی تم لوگوں کے ساتھ صرف پیسوں کو لے کر رہی تھی، کہ جو کہ بہت ہی زیادہ تم لوگوں نے ہمیں ٹائم ہمارا ویسٹ کیا اس میں، کہ تم لوگوں نے ہمارے پیسے ہمیں واپس نہیں کیے، کہ اس کے علاوہ ہماری کہ تم لوگوں سے اور کوئی لڑائی نہیں۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ میں آپ کو امی پیسے دوں گا، کہ لیکن آپ یہ ہے کہ ہم دونوں کا سوچیں، ہم دونوں کے لیے کچھ کر دیں۔ کہ امرین کی امی سے بہت زیادہ منتیں، بہت زیادہ ریکویسٹیں کرتے، فیضان امرین کی امی کو تو منوا لیتا ہے، لیکن جب امرین کے بابا شام کو گھر آتے ہیں کام سے لوٹ کر، کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ فیضان آیا ہوا ہے ان کے گھر، تو وہ آگے سے بہت زیادہ غصہ کر جاتے ہیں، کہ اور تو اور فیضان کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فیضان رونے لگتا ہے، اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتا ہے کہ مت ماریے، کہ میں یہاں پہ بات کر چکا ہوں، پہلے سے ہی کر چکا ہوں، کہ پلیز پلیز جو ہے نا اپنی بیٹی کی خاطر میری بات سن لیجئے، کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور امرین بھی رونے لگتی ہے ساتھ ہی، اور کہنے لگتی ہے کہ ابو پلیز مان جائیں نا، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، کہ یہ پیسے تک دینے کے لیے تیار ہے، کہ جو کہ پیسے ان لوگوں نے لیے تھے۔ کہ امرین کے بابا کہنے لگتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک دفعہ بار نہیں، بہت دفعہ بار پیسے لیے، اور پیسے جب واپس کرنے کی باری آتی ہے تو اس کے ماں باپ پیسے واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کہ تمہیں کتنا ٹائم ہوا ہے کہ تم باہر کے ملک چلے گئے ہو نا، لیکن تمہیں یہ شرم نہیں آئی اس وقت، یا تمہارے گھر والوں کو شرم نہیں آئی کہ تم لوگ ہمیں ہمارے پیسے واپس کر دو۔ ہم لوگوں کے کیا حالات ہیں، ہم لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے، تم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی غربت کی وجہ سے کسی کو دینے دوانے جوگے نہیں ہیں، کہ ہم کسی کو دے تو سکتے ہیں لیکن واپس لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن دیکھیں ہمارا بھی کوئی آپ کی طرح کئی سسٹم تھا، کہ اس وقت تو وہ ہوتے نہیں تھے، کہ اب ہیں تو اب جتنے مرضی لے لیں۔ امرین کے ابو کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم لوگ بس یہی چاہتے تھے نا کہ تم لوگ بھی ہماری طرح کے یوں، اور تم لوگ ہمیں الٹا لوٹ کے کھاؤ، کہ ہم لوگ کیا اتنے امیر تھے، ہمارے گھر پیسوں کے درخت اگے ہوئے تھے کہ تم لوگوں کو ہم لوگ پیسے اٹھا اٹھا کے دیتے پھریں، اور تمہارے باپ کے پاس 3 سے 4 دفعہ بار پیسے آئے بھی، کہ تمہارے باپ نے پیسے واپس لوٹانے کی زحمت نہیں کی، ایسا کیوں؟ فیضان کہنے لگتا ہے کہ ابو صرف اور صرف باہر جانے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے تھے، کہ میں باہر چلا جاؤں یا وہ بھی چلے جائیں، اور تو اور وہ پہلے ہو کے آ چکے تھے، کہ وہاں پہ کام بھی کرتے رہے، لیکن انہیں واپس آنا پڑا کہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ میں لیکن اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کے پیسے واپس لوٹاؤں گا، کہ لیکن یہ ہے کہ آپس میں صلح بھی کر لیتے ہیں، کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ امرین کے ابو سوچنے لگتے ہیں کہ جب اپنی غربت کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کم سے کم ہماری جو بیٹی ہے یہ کم سے کم سکون سے رہے گی، کھاتے پیتے گھر میں جائے گی، کہ فیضان کہنے لگتا ہے کہ پلیز آپ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے یا کچھ بھی، اگر ایسا ویسا سوچ رہے ہیں تو بالکل بھی نہیں،
میں کل ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، آپ کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں۔ امرین کے ابو کہنے لگتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے حساب لگا کے بتاتا ہوں کہ کتنے پیسے ہمارے بنتے ہیں، تو وہ پیسے ہمیں واپس کر دو۔ اور رہ گئی بات میری بیٹی کی کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ اگر خوش ہے، تم لوگوں کے گھر جا کے خوش رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ میری بیٹی کو کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ آنچ نہ آئے۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ میرا آپ سے دلی وعدہ ہے کہ کبھی بھی آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ملے گی، کوئی دکھ نہیں ملے گا۔ کہ امرین کے ابو جو کہ مان جاتے ہیں، شادی کے لیے بھی مان جاتے ہیں اور پیسے واپس بھی لینا چاہتے ہوتے ہیں، کہ فیضان کال ہوتے ہی کہ پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے کہ فی الحال تو اتنے ہی بتائے جاتے کہ 25,000 لاسٹ، لیکن امرین کے ابو کہنے لگتے ہیں کہ نہیں 25 نہیں تھا، ٹھیک ہے کہ 40,000 تھا، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جو کہ ابھی ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے ابھی تم نے 25 سینڈ کیا کہ باقی کے بھی ہمیں سینڈ کر دو، اور بھی میں یاد کرتا ہوں کہ اور کوئی بچے کچھ ہی ہیں پیسے تو وہ بھی تمہیں پھر دینے پڑیں گے۔ کہ فیضان کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دوں گا کہ آپ کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں۔ پھر فیضان اور امرین کی فیملی دونوں ملتے ہیں کہ آپس میں صلح بھی کر لیتے ہیں اور پیسے بھی واپس کروا دیتے ہیں۔ فیضان سارے پیسے دینے کے بعد کہ جو کہ اس کی شادی کروا دی جاتی ہے امرین کے ساتھ، دونوں اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں، لیکن ایک عجیب سا طوفان آ جاتا ہے زندگی میں کہ وہ یہ کہ فیضان اور امرین کی کوئی اپنی اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، کہ ان کی شادی کو 7 سے 8 سال ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کہ امرین کہنے لگتی ہے میں بانجھ تو نہیں ہوں، کہ میرے تو یہ بھی 2 بچے ہیں میری پہلی شادی میں سے، تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں اللہ پاک میری جھولی بھر رہا، کہ فیضان کو بھی اس کے بچے چاہیے، کہ وہ پہلی شادی والے بچے جن کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ جو دونوں بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے فیضان کو ہی اپنا باپ مانتے ہوتے ہیں، فیضان کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوتے ہیں، کہ فیضان کے ساتھ بہت لاڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ جو ہے بچے یہ ہے کہ کھانا وغیرہ روٹی چائے سالن وغیرہ سب کچھ اٹھ کے لا کے دیتے ہیں، کہ فیضان امرین سے کوئی چیز مانگتا لیکن دونوں بچے اتنے کام کاج والے ہوتے ہیں کہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتے ہوتے ہیں اور اپنے بابا کے سارے کام کرتے ہوتے ہیں، کہ فیضان اس بات کو لے کے رونے لگتا ہے کہ میرے اپنے بچے نہیں ہیں اور آج تک میں نے ان کو اپنایا نہیں ہے، کہ ایسا کیوں امرین کہ تم ماں نہیں بن سکی، کہ آخر کار ہمارے ساتھ اس طرح سے کیوں ہوا کہ ہماری کوئی اپنی اولاد کیوں نہیں ہو پائی۔ امرین کہنے لگتی ہے کہ میرے تو یہ اپنے ہی ہیں، آپ کو بھی پھر انہیں اپنانا پڑے گا، کہ یہ چھوٹے ہی تھے، کہ دیکھیں آپ سے کتنا پیار کرتے رہے ہیں اور آپ کے لیے ہی ہمیشہ انہوں نے رسپیکٹ رکھی ہے، یہ اس کو بھول چکے ہوئے ہیں، اسد کو بھول چکے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی اور باپ بھی ہے، کہ اسد کو بھی ان کی بہت یاد آتی ہوتی ہے کہ اسد کبھی ان سے ملا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ فیضان ان دونوں بچوں کو گلے لگا لیتا ہے، کہ فیضان کہنے لگتا ہے کہ لیکن میں اللہ سے پھر بھی اپنی اولاد ضرور مانگوں گا، کہ امرین کہنے لگتی ہے آپ اپنا پن دکھائیں یہ آپ کے اپنے ہو جائیں گے، کہ بس آپ یہی سمجھیں کہ یہی آپ کے اپنے ہیں، یہی آپ کی اپنی اولاد ہے، کہ فیضان کہنے لگتا ہے کہ میرا اندر یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا اندر یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا، میں کیا کروں اب اس میں۔ پھر فیضان کو سب کچھ یاد آنے لگ پڑتا ہے کہ جو کچھ اس نے کشف کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے، کہ فیضان اس بات کو یاد کر کے اور بھی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے، کہ پھر امرین کو ساری بات بتانے لگتا ہے اپنی پہلی بیوی کو لے کے کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کہ لیکن فیضان کہنے لگتا ہے کہ میں نے اس سے بہت منتیں کی، بہت ریکویسٹیں کی میں نے کہ مجھ سے دور رہو، میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ امرین کہنے لگتی ہے کہ ہو نہ ہو تو پھر اسی کی بد دعا کا ہی اثر ہوگا، کہ شاید اس کی بد دعا لگ گئی آپ کو کہ آپ کی کوئی اپنی اولاد نہیں ہو پا رہی ہے۔ بہرحال اب جو بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور انہی دونوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔
یہی اب ہمارا سہارا ہے کہ ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، کہ بس اللہ نے سمجھے کہ کسی بہانے سے ہی آپ کو بچے تو دے دیے ہیں۔ ویسے تو آپ نے مجھے جتنا بتایا تو مجھے تو آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے کہ آپ اسے پیار سے سمجھا دیتے، اس کو منع کر دیتے، کہ لیکن میں ایک ماں ہونے کے ناطے یہ بات سمجھ سکتی ہوں اور کہہ بھی رہی ہوں کہ کسی بھی عورت کی گود بھر جائے تو اس کے بچے پیدا ہو جائیں تو میں نے دیکھا ہے لوگ بہت سوال اٹھاتے ہیں کہ کسی کو لڑکی پیدا ہونے پہ مسئلہ ہوتا ہے اور کسی کو کس چیز پر، اور کوئی کسی بچے کو اپنانا نہیں چاہتا ہوتا۔ تو لیکن یہ آج آپ کی کرموں کی ہی آپ کے آگے آئی ہے کہ آپ نے جو کیا ہے آج آپ کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ میں، چلو اب یہ ہے کہ میری دوبارہ زندگی میں مطلب وہ خوشی آ نہیں سکتی کہ تم مجھے وہ خوشی دے نہیں سکتی، کہ مجھے ان دونوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور میری اپنی تو کوئی اولاد چلو نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں کشف سے اس بات کو لے کے بہت زیادہ سوری بولتا ہوں کہ میں اس سے ملنے جاؤں گا، اور یہ ہے کہ ان دونوں بچوں کا علاج کرواؤں گا، کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے، میں نے یہ پیسہ کہاں لے کے جانا ہے، کہ کرتے کرتے دن گزرتے جاتے ہیں اور فیضان اور امرین دونوں ہی کشف کے گھر پہنچ جاتے ہیں، کہ کشف کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ امرین کے بچوں کی طرح نارمل بالکل بھی نہیں ہوتے، کہ کشف جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، امرین کو دیکھتی ہے اور دو بچوں کو ساتھ دیکھتی ہے تو اور زیادہ وہ اپنے اندر دکھ بھرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ایک دکھ کے سہارے جی رہی ہوتی ہے کہ وہ فیضان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوتی ہے، کہ اس لیے اس نے آج تک نہ کہیں شادی کی ہوتی ہے اور شادی کرنا بھی نہیں چاہتی ہوتی، کیونکہ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ان دو بچوں کو اپنائے گا کون، کہ فیضان جا کے کشف سے بہت ساری معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، کہ دیکھو کہ جو کچھ میں نے کل کو تمہارے ساتھ کیا آج وہ سب کچھ میری آنکھوں کے آگے میرے سامنے آ گیا، کہ 8 سال ہو گئے ہم دونوں کی شادی کو کہ ہم دونوں کی کوئی اولاد نہیں پیدا ہو رہی۔ کشف کہنے لگتی ہے کہ میں نے تو تمہیں کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن جب میں اپنے گھر آئی روتی دھوتی تو مجھے میری ماں نے گلے لگا کے یہ ضرور کہا کہ میں تمہاری حالت دیکھ کے تو نہ سی، لیکن ان دونوں بچوں کی حالت دیکھ کے اس لڑکے کو بد دعا ضرور دیتی ہوں، تو میں نے تمہیں کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن میری ماں نے تمہیں بد دعا دی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ تم اس بد دعا کے سہارے جی رہے تھے، کہ میں امی کو یہی کہتی ہوں کہ تمہاری غلطی، تمہارا گناہ معاف کر دے۔ فیضان کہنے لگتا ہے میری جو غلطی ہے، میرا جو گناہ ہے یہ معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنی نیکی کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں بچے ٹھیک ہو جائیں، کہ ان دونوں بچوں کو جو بھی بیماری ہے ہم بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں ان کا علاج کروائیں گے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے تاکہ یہ دونوں ٹھیک ہو سکیں، کہ ان دونوں کی طرح نارمل ہو سکیں، اور یہ میرے بھی بچے ہیں۔ کشف کہنے لگتی ہے یہ آپ کے ہی بچے ہیں ویسے، کہ آپ ان پر اپنا حق جتا سکتے ہو، آپ ان کے باپ ہو، کہ اس وقت میں نے غصے میں آ کے آپ سے یہ حق چھین لیا، لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کا حق چھینا نہیں جا سکتا، کہ آپ ان دونوں بچوں کے باپ ہو، آپ ان پر حق جتاؤ۔ فیضان کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے، میرے یہ دو بھی بچے ہیں، میرے یہ دو بھی بچے ہیں، اور رہ گئی بات تمہاری کہ کشف تم میرے بھائی سے شادی کر لو۔ کشف کہنے لگتی ہے کہ میں آپ کے بھائی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں، کہ کشف امرین کے سامنے ہی کہہ دیتی ہے کہ میں تو آپ سے ہی پیار کرتی ہوں، کہ میں نے آج تک اسی لیے کسی اور کی طرف دیکھا تک نہیں ہے، کسی کے ساتھ شادی کرنا تو دور کی بات۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ کشف میں اپنے پیار سے پیار کرتا ہوں، کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا، ہم لوگ بہت مشکل سے ملے ہیں، تو پلیز تم اس بات کو لے کے سمجھو، میں اپنے بڑے بھائی سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، بلکہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن ہائٹ میں بڑا ہے، سوری۔ کشف کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی سہارا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کیا وہ ان دونوں بچوں کو اپنائے گا، کہ فیضان کہنے لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے اس بارے میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ لینے سے پہلے یہی ہے کہ ہمیں اس سے پوچھ لینا چاہیے، اس کا صلاح، اس کا مشورہ لے لینا چاہیے۔
یہ بچے تمہارے بھی رہیں گے، یہ بچے میرے بھی رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ تم اور میرا بھائی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، کیا کہتی ہو؟ کشف کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی شادی، ویسے بھی میرے حالات بہت برے ہیں کہ 8 سال ہو گئے ہیں کہ میں بہت محنت کر رہی ہوں کہ کہیں سے مجھے کوئی رزلٹ نہیں ملتا، کپڑے سلائی کا کام کرتی رہی کہ وہ چھوڑ دیا میں نے بیچ راستے، کہ لوگوں کی باتیں بہت ہوتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ میں شادی واقعی میں کرنا چاہتی ہوں، کہ لیکن یہ ہے فیضان کہ میں تمہیں کیسے بھلا دوں۔ فیضان کہنے لگتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا، کہ میرے پیار کی خاطر یہ قربانی دے دو۔ کشف جو ہے فیضان کا چہرہ دیکھتی ہے اور کشف کو بہت زیادہ ترس آنے لگتا ہے۔ کشف کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں یہ قربانی دیتی ہوں کہ اگر میرا پیار اسی میں خوش ہے کہ امرین کے ساتھ اگر تم خوش ہو تو میں تمہارے لیے تمہاری خاطر یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ تم امرین اور تمہارے یہ چاروں بچے تم لوگ کو ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنا، اور یہ بچے میرے بھی ہوں گے۔ دیکھو میں نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا کہ آج تک میں نے ان کے خرچے اٹھائے، امی نے خرچے اٹھائے کہ یہ امیریت میں تو پال نہیں سکے، امیری کی چھت تو اب انہیں نصیب ہوگی انشاءاللہ کہ یہ اب تمہارے گھر آئیں گے۔ فیضان کہنے لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے، جو کچھ چاہیے ہوگا میں اپنے بچوں کو دلواؤں گا۔ فیضان ان دونوں بچوں کو گلے لگا لیتا ہے اور فیضان درد سے بہت زیادہ رونے لگتا ہے کہ امرین بھی بہت زیادہ اس بات کو لے کے سیڈ ہونے لگتی ہے کہ واقعی میں یہ دونوں بچے جو ہے نا نارمل نہیں ہیں، کہ امرین کہنے لگتی ہے کہ بس ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا، کہ پھر کچھ ہی ٹائم بعد فیضان اپنے بھائی سے کشف کی شادی کروا دیتا ہے، کیونکہ فیضان کا جو بھائی ہوتا ہے کہ اس کے لیے کہیں سے رشتہ مل بھی نہیں رہا ہوتا، اور کشف بھی واقعی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور وہ کشف کو بھی پسند کرنے لگتا ہے۔ کشف کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جاتی ہے کہ وہ لوگ مل کے آپس میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور فیضان اپنے ان دونوں بچوں کو بھی اپنا لیتا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی طرح، جیسے کہ اس کے وہ سکی اولاد ہیں اور اس کے وہ جو 2 بچے ہیں امرین میں سے ان کی طرح، کہ ایسے مل جل کے سارے اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہماری اسٹوری کا اینڈ ہوتا ہے۔ آپ کو اس اسٹوری سے کیا سبق ملتا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، کہ میں اپنی طرف سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے لگے ہیں تو ایک دفعہ بار پیچھے مڑ کے ضرور دیکھ لیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، کہ اگر زیادتی ہوئی ہے تو ضرور اس سے معافی مانگ لیں، یا پھر یہ ہے کہ کوشش یہ کریں اس کے ساتھ بھی انصاف